السلام علیکم لیول 6 کیا حال ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے لیول 6 آج ہمارا پہلا لیکچر ہے نماز کی اہمیت و فضیلت و فرائض۔ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے۔ دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر وقتی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور اسے وقتی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ صلاۃ سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو دن رات میں 5 وقت مقرر آداب اور مخصوص طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے، جو تسبیح، دعا، قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو ادب و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی پوری زندگی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اسلام اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالے جانے کا باعث بنی، تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حد و حساب انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اپنے مالک اور خالق کے انگنت نعمتوں کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ہمارے دل پر اللہ کی عظمت و قدرت اور جلال کا رعب طاری ہوگا۔ ہم ہر وقت اچھے کام کریں گے، برے کاموں سے ہمیشہ پرہیز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا: جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، یعنی اسے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو یہی نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی اور نہ ہی دلیل ہوگی اور نہ نجات کا باعث ہوگی۔ نماز کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ نماز کو وقتی پابندی اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ فوائد: نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ نماز وقت کی پابندی کا سبق سکھاتی ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان پابندی وقت کا عادی ہو جاتا ہے۔ نماز اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے۔ ایک امام کے حکم پر رکوع سجدہ کرنے سے اطاعت امیر کا جذبہ پرورش پاتا ہے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی اور صف بندی مسلم معاشرے میں اتحاد یا انگت پیدا کرتی ہے۔ یہ اتحاد اسلامی مساوات کا سب سے خوبصورت دل آویز عمل ہے، جس میں امیر غریب چھوٹے بڑے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز رنگ، زبان، ملک، مرتبے اور پیشے کی وجہ سے فرق ختم کر کے ایک ملک کے بندے، ایک مالک کے بندے، ایک خالق کی مخلوق اور ایک آدم کی اولاد کا احساس دلاتی ہے اور نسل انسانی کو ایک خاندان کے افراد کی طرح آپس میں جوڑتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ فرائض نماز: نماز کے کچھ فرائض ایسے ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ فرائض نماز سے قبل پورا کرنے پڑتے ہیں اور کچھ فرائض دوران نماز پورا کرنا لازم ہے۔ جو فرائض نماز سے قبل پورا کرنا لازم ہے انہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں: بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، سطر چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رو یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونا، نیت کرنا۔ نماز کے اندر جو لازمی فرائض ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تحریم کے معنی ہے حرام قرار دینا۔ تکبیر تحریمہ سے مراد ہے کہ نماز شروع کرتے وقت قبلہ رو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا تمام دوسرے کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم کوئی بات چیت یا کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ قیام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ ضروری ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کی جائے۔ قیام نماز کا لازمی جز ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار یا معذور ہو تو وہ بیٹھ کر، لیٹ کر اور اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرات: نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ رکوع کے لفظی معنی ہے جھکنا۔
نمازی میں قیام کے بعد نمازی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور وہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما کر انہیں پکڑ لیتا ہے۔ سر، گردن، کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ سجدہ، سجدے کا مطلب ہے اللہ کے آگے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھنا۔ یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے اور سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ قعدہ و تشہد، نماز میں دوسری رکعت اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ نماز میں قعدہ کی حالت میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھنا تشہد کہلاتا ہے۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ دعا و سلام، درود شریف کے بعد کوئی مصنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کائنڈلی آپ لوگوں نے اپنی ریڈنگ جو ہے اپنی ٹیوٹر اور اپنی ماما کو سنانی ہے تاکہ آپ کی جو املا کی غلطیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ السلام علیکم۔